نواسہ رسول امام حسین کی کربلا میں یزیدی فوج کے ہاتھوں شہادت کا دن، یوم عاشور پر ملک بھر میں مجالس عزا جاری۔ لاہور کی نثار حویلی سے برآمد جلوس میں ہزاروں عزاداروں کی شرکت۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کی آخری اذان کا تذکرہ۔ نبی کے گھرانے پر مظالم کے غم میں زنجیروں کا ماتم۔ کراچی میں عاشورہ کا مرکزی جلوس آج نیشنل پارک سے برآمد ہوگا۔ شبیہ علم، تابوت اور زلجنہ کی زیارت۔ ملک بھر سے ماتمی دستے شریک ہوں گے۔ حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، پشاور اور کوئٹہ میں بھی مرکزی جلوس برآمد ہوں گے۔ جلوسوں کے اختتام پر مجالس شام غریبہ منعقد ہوں گی۔ امام عالی مقام، ان کے عزیزوں اور ساتھیوں کی شہادت کے بعد نبی کے گھرانے کی خواتین پر مظالم بیان ہوں گے۔ کربلا میں خانوادہ رسول پر ڈھائے گئے مظالم کا سوگ۔ روہڑی میں امام بارگاہ شاہ عراق سے برآمد 550 سال قدیم جلوس میں ہزاروں عزادار شریک۔ سکھر میں گھٹنوں تک بارش کے پانی میں جلوس برآمد۔ ملتان میں استاد اور شاگرد کے تاریخی تعزیے آج ہوں گے۔ چنیوٹ میں 10 فٹ چوڑے اور 50 فٹ بلند تعزیوں کا جلوس۔ ڈیرہ اسماعیل خان، ہنگو، گلگت، کردو اور مظفر آباد سمیت ملک بھر میں مجالس عزا برپا۔ پرسوز اشعار میں نوحہ خوانی۔ کربلا میں نبی کے گھرانے کو بھوکا پیاسا شہید کیے جانے کی یاد میں نیاز حسین کی تقسیم۔ جگہ جگہ سبیلیں، حساس علاقوں میں موبائل فون سروس معطل۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ ظلم و جبر کے خلاف ہر قیمت پر ڈٹ جانا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا یوم عاشور کے موقع پر پیغام۔ کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کے تحفظ کے لیے اپنے خاندان اور ساتھیوں سمیت اپنی جان قربان کر دی۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں میں گونج رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ کربلا میں ظلم کا مقابلہ کیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونا ایک مسلمان کا اخلاقی فرض ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں غیر متزلزل ایمان، راست بازی اور انصاف کے حصول کا انمول سبق سکھاتی ہے۔ حسینیت اور یزیدیت آج بھی برسر پیکار ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آئیڈیل، ان کی قربانی قربانیوں کی معراج ہے۔ کہا حضور نے فرمایا جو شخص ظالم کا ساتھ دے اس کا امت سے کوئی واسطہ نہیں۔ کربلا کا سبق یہ نہیں کہ مردہ یزید پر لعن تان، زندہ یزید کا جھنڈا اٹھا رکھو۔ دنیا میں یزید کا ساتھی جنت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمراہی نہیں ہوگا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل قوتوں کے سامنے حق کا علم بلند رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی سے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ملتی ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 1 اگست تک طوفانی بارشیں جاری رہنے کی پیش گوئی، الرٹ جاری کر دیا گیا۔ راولپنڈی، گجرات اور گرد و نواح میں رات گئے بارش۔ لاڑکانہ سمیت سندھ کے بعض شہروں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ بلوچستان کے علاقے کوہلو میں بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب۔ شہر کے تمام فیڈر سے بجلی کی سپلائی معطل۔ یوب میں 2 افراد سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ بارشوں کے سبب حادثات میں مزید 5 افراد جاں بحق۔ مونسون سے بارشوں میں اموات کی تعداد 10 ہو گئی۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی۔ کراچی کی ملیل ندی میں نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق۔ نوجوانوں کی شناخت اکرام اور شاہزیب کے ناموں سے ہوئی۔ دونوں نوجوان شاہ فیصل گلشن غزالی کے رہائشی تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بھی نام ہے اور شاہد عباسی صاحب کا نام ہے، یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو نہ کبھی پہلے کینڈیڈیٹ تھا نہ اب کینڈیڈیٹ ہوں پرائم منسٹر کے لیے، اور ان کا کہنا تھا کہ جی آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور جب میں قید تھا تو مجھے وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی گئی جو میں نے مسترد کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا جیو نیوز کو خصوصی انٹرویو۔ کہا یہ تجویز مالکان کی طرف سے آئی تھی یا نہیں یہ انہیں نہیں معلوم۔ تجویز میں کہا گیا بطور وزیر اعظم آپ کا اور شاہد خاقان عباسی کا نام ہے، مگر آپ کی قیادت کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اگر شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن جائیں تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع لندن میں سینئر قیادت کا اجتماعی فیصلہ تھا۔ نواز شریف کی واضح ہدایت تھی کہ ووٹ ضرور دیا جائے۔
سجاد برکی نامی ایک شخص نے امریکہ میں تقریر کی کہ IMF نے پاکستان میں قرض پروگرام کو توسیع کیوں دی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے وزارتی محل میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے امارات کے صدر سے ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کا مختصر دورہ کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ جلد جو ہے وہ آئیں گے، اس طریقہ کار کو آپٹ کیا جائے گا، ان کی وہ اپنی پروٹیکٹیو بیل لیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کا نام کسی نے پیش نہیں کیا، نہ تو PMLN نے یہ بات کی، نہ PMLN کے کسی لیڈر نے جو ہے وہ بات کی۔ نواز شریف جلد واپس آئیں گے، حفاظتی ضمانت دیں گے، عدالتوں میں پیش ہو کر بری ہوں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جیو پاکستان میں گفتگو۔ کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام کسی نے پیش نہیں کیا، یہ کہنا درست نہیں کہ اسحاق ڈار کا نام آیا اور مسترد ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف دبئی اور سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے یورپ روانہ۔ نواز شریف تقریباً 2 ہفتے یورپ میں گزاریں گے، فیملی ارکان بھی ہمراہ ہوں گے۔ 3 یورپی ممالک کے دورے میں نواز شریف کی 2 اہم ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ نگراں حکومت کو منتخب حکومت والے اختیارات دینے پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے۔ سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی کی بات چیت۔ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت پر بھی اعتراض۔ کہا خیبر پختونخوا میں جو حکومت ابھی چل رہی ہے نہیں پتہ چل رہا کہ نگراں ہے یا منتخب۔ انہوں نے کہا کہ سیکشن 230 میں ترامیم پر پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، نئے معاہدے منتخب حکومت کرے گی۔ اسحاق ڈار کا نام نہ نون لیگ نے دیا، نہ اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم غیر جانبدار اور اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ اس بار RTS نہ بیٹھے۔ نگراں حکومت میں سیاسی لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین پر 2 اگست کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن میں چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں 25 جولائی کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف اگلی سماعت پر طلب۔ فواد چودھری نے اراکین پارلیمنٹ کے غیر ملکی دوروں پر سوال اٹھا دیے۔ کہا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں 25 اراکین نے نیو یارک کے دورے پر کروڑوں روپے خرچ کیے۔ وزارت خارجہ نے اب تک اخراجات کی تفصیل فراہم نہیں کی۔ مشکل معاشی صورتحال سے 2-4 ملک کے کروڑوں روپے وہ بھی ڈالرز میں اڑانا قابل مذمت ہے۔ اس غیر ضروری دورے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ اس دورے میں کئی سینیٹرز اپنے رشتہ داروں کو بھی امریکہ کی سیر کرانے ساتھ لے گئے تھے۔ تحریک انصاف نے اپنے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو پارٹی سے نکال دیا۔ پرویز خٹک کی جماعت PTI پارلیمنٹیرینز میں شمولیت پر کارروائی۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سابق ارکان ولسن وزیر، اشتیاق عمر، اقبال وزیر، یعقوب شیخ، شفیق آفریدی کو بھی تحریک انصاف سے نکال دیا گیا۔ شوہر سول جج کی یقین دہانیوں کے باوجود ملزمہ بیوی گرفتار نہ کی جا سکی۔ سول جج نے کم سن ملازمہ پر تشدد میں ملوث بیوی کے شامل تفتیش ہونے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ملزمہ کا بیان 2 روز میں قلم بند ہونے کا امکان۔ بچی کو جوڈیشل اکیڈمی کے آفیسر کے حوالے کرنے والے چودھری مختار کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ چائلڈ لیبر قوانین کے تحت کم عمر بچی کو افسر کے حوالے کرنا ٹریفکنگ ان پرسن جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ ضلع خیبر اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق 1 دہشت گرد خیبر کے علاقے باغ میں اور 2 گومل زام میں مارے گئے۔ اسلحہ اور بارود برآمد۔ کوئٹہ کے مکانگی روڈ پر پولیس کی کارروائی، 4 مشتبہ افراد گرفتار۔ سکھر میں کچے کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 مغوی بازیاب، ڈاکو فرار۔ پولیس کے مطابق بازیاب مغویوں کو 2 ہفتے پہلے پنو عاقل سے اغوا کیا گیا تھا۔ کراچی میں گارمنٹس فیکٹری پر لگی آگ پر قابو پانے میں 10 گھنٹے لگ گئے۔ آگ سے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون گارمنٹس فیکٹری کا ایک حصہ تباہ ہو گیا۔ آگ بجھانے کے دوران ایک فائر فائٹر زخمی بھی ہوا۔ متاثرہ فیکٹری میں گتا، کپڑا اور پلاسٹک بھی تھا۔
چلاس میں کار کو حادثہ، ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق۔ بابو سر ٹاپ کے قریب وین حادثے میں جاں بحق 8 افراد کا تعلق ساہیوال سے تھا۔ بدقسمت خاندان کے 18 افراد حادثے کا شکار وین میں بابو سر ٹاپ کی سیر کے لیے گئے۔ پیغمبر اسلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزیدی فوج کے ہاتھوں شہادت کا غم۔ برطانیہ کے مختلف شہروں میں بھی مجالس عزا کا انعقاد۔ لندن، برمنگھم، مینچسٹر، بریڈفورڈ اور گلاسگو سمیت مختلف شہروں میں علماء اور ذاکرین نے نبی کے گھرانے کی کربلا میں شہادت کے واقعات بیان کیے۔ نوحہ خانوں نے پرسوز انداز میں یزیدی مظالم کی منظرکشی کی۔ غم میں ڈوبے مومنین کا ماتم۔ فرانس اور بیلجیم سمیت یورپ کے مختلف شہروں میں بھی سید الشہداء کی شہادت کے غم میں مجالس۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کی امام بارگاہوں میں بھی ہزاروں عزادار جمع۔ ذاکرین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت کے واقعات خصوصی طور پر بیان کیے۔ ڈیرس اور ہیوسٹن سمیت مختلف شہروں میں جلوس برآمد۔ سینکڑوں عزاداروں کی زنجیر زنی۔ کینیڈا میں بھی عزاداری کا سلسلہ جاری۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس کے پرچم کی شبی پھولوں سے سجا کر برآمد۔ جلوس میں راستے بھر نوحہ خوانی اور ماتم حسین، شبی، تابوت اور ذوالجناح بھی برآمد۔ یوم عاشور کے لیے 1 لاکھ سے زائد پاکستانی زائرین کربلا پہنچ گئے۔ عراق میں پاکستانی سفیر احمد امجد علی کا بیان، کہا کربلا میں پاکستانی زائرین کے لیے 7 سے 11 محرم تک خصوصی کیمپ آفس قائم کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز اور ادویات کا انتظام ہے، سبیل بھی لگائی گئی ہے۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ کیمپ آفس کا مقصد پاکستانی زائرین کو سہولیات مہیا کرنا ہے۔ کیمپ آفس وزارت خارجہ کی خصوصی ہدایت پر لگایا گیا ہے۔ لاہور میں حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سے پہلے مزار کو غسل دینے کی تقریب۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سمیت عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ نعت خوانوں نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا سویڈن کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی تمام کوششوں کو مکمل طور پر مسترد کرنے کا مطالبہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق سویڈن کے وزیر خارجہ نے قرآن پاک کو جلانے کے واقعات کی مذمت کی۔ مذاہب اور ان کی مقدس کتابوں کی بے حرمتی کی کارروائیوں کو رکوانے کی کوشش کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان کے ٹاپ اسکواش پلیئر عاصم خان 5 ماہ سے تنخواہ سے محروم، کہا 5 ماہ ہو گئے تنخواہ تک نہیں ملی۔ عاصم خان پی ایس اے ورلڈ رینکنگ میں ٹاپ پاکستانی کھلاڑی ہیں۔ عاصم خان کی عالمی اسکواش رینکنگ 66 ہے۔ یارکشائر کاؤنٹی پر نسلی تعصب برتنے پر 4 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ عائد۔ کرکٹ ڈسپلن کمیٹی نے جرمانہ پاکستانی نیاد کرکٹر عظیم رفیق کی شکایت پر کیا۔ عظیم رفیق نے گزشتہ سال نسلی تعصب کا انکشاف کیا تھا۔ یارکشائر کاؤنٹی نے جرمانہ اور سزا کو تسلیم کر لیا۔ آئی سی سی نے اگلے T20 ورلڈ کپ کی تاریخیں فائنل کر لیں۔ اگلے سال T20 ورلڈ کپ 4 سے 30 جون تک ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں ہوگا۔ 10 وینیوز شارٹ لسٹ کر لیے گئے۔ T20 ورلڈ کپ 2024 میں 20 ٹیمیں حصہ لیں گی۔